آرمینیا اور آذربائیجان جنگ میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ یوں کہہ لیں جس عالمی تباہی کا ذکر ہم اپنی سابقہ ویڈیوز میں کرتے آ رہے ہیں، اب وہ حقیقت کا روپ دھارنے والی ہیں۔ جی ہاں دوستو، آرمینیا نے امن معاہدہ پھاڑ دیا۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی انتہائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ اعلانات کیے جا رہے ہیں، ہم سب مر بھی گئے تب بھی اپنی زمین کا 1 انچ نہیں چھوڑیں گے۔ ترک صدر نے عالمی سازشوں کو بھانپتے ہوئے ترک اسپیشل کمانڈوز کو آرمینیا پر چڑھائی کا حکم دے دیا۔ اہم ترین علاقوں میں فتح کے بعد آذربائیجان اور ترکی کے جھنڈے گاڑ دیے گئے۔ دنیا کی بڑی دفاعی طاقت اب ترکی اور آذربائیجان کو سبق سکھانے کے لیے دنیا کے خطرناک میزائل آرمینیا پہنچا چکا ہے۔ اردگان اس جنگ کا ذمہ دار کس کو ٹھہرا رہے ہیں؟ کون کون سے نئے اتحاد اس جنگ کی صورت میں سامنے آنے والے ہیں؟ آرمینیا کی مدد کرنے والے ممالک کون سے ہیں اور آذربائیجان کی حفاظت اور دفاع کرنے والے ممالک کون سے؟ انتہائی اہم معلومات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، آذربائیجان اور آرمینیا کے مابین دہائیوں سے جاری نگورنو قرباخ تنازع اب بھی سرد نہیں ہوا۔ روس کی ثالثی کی کوششوں کے باوجود دونوں ممالک سن 1990 کی دہائی سے اب تک اس علاقے کے کنٹرول کے لیے لڑ رہے ہیں، اور حالیہ ہفتوں میں اس تنازع میں پھر سے شدت آ چکی ہے۔ آذربائیجان کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نگورنو قرباخ کو آذربائیجان کا ایک حصہ تسلیم کیا گیا ہے اور اس کا کنٹرول واپس کرنا ادھورے کام کو پورے کرنا جیسا ہے، جبکہ آرمینیا کا موقف ہے کہ نگورنو قرباخ تاریخی طور پر آرمینیائی نسل کے باشندوں کا مسکن اور صدیوں سے آرمینیا کا حصہ ہے۔ کشیدگی کے شکار علاقے میں دونوں ممالک کے شہریوں میں موجود تلخی اور حب الوطنی کا جذبہ دیکھا جا رہا ہے۔ دوستو، نگورنو قرباخ کا تنازع مزید شدت اختیار کر چکا ہے۔ دونوں ممالک کے مابین حقیقی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آرمینیا اور آذربائیجان کے مابین شدید گولہ باری کی جا رہی ہے۔ آذربائیجان کی طرف سے خطرناک میزائلوں سے تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، جبکہ آرمینیا بھی جدید ہتھیاروں سے سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے، جس سے ہلاکتوں میں غیر معمولی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ آذربائیجان کی مدد کے لیے ترک اسپیشل فورسز بھی میدان میں آ چکی ہیں۔ آرمینیا کو اس کے اہم ترین علاقے چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ آذربائیجانی اور ترکش فورسز آزاد کروائے گئے علاقوں میں فتح کا پرچم بلند کرتے جا رہے ہیں۔ کیا آرمینیا روس اور ایران کی مدد سے ترکی اور آذربائیجان کو شکست دے سکتا ہے؟ ترک اسپیشل فورسز آرمینیا کے کون سے اہم ترین علاقوں پر آذربائیجان کا پرچم لہرا چکی ہے؟ کیا یہ جنگ علاقائی جنگ کا روپ اختیار کر چکی ہے؟ دوستو، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرتے چلیں کہ گزشتہ روز آرمینیا کے صدر نے اعلان کیا تھا کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں، جبکہ ترک حکومت نے آذربائیجان کے ساتھ دینے کا عزم کر رکھا ہے۔ ایسی صورتحال میں دونوں اطراف سے کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں۔ آذری فوج کو ترکی کی مدد اور قیادت حاصل ہونے کے باعث تاحال فتوحات مل رہی ہیں اور آرمینیا کی فوجوں کے حوصلے بھی پست پڑتے جا رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق دونوں ممالک میں جنگ جاری رکھنے کی ایک اہم وجہ عدم اعتماد بھی ہے۔ دونوں اطراف میں یہ شبہ پایا جاتا ہے کہ دوسرا فریق جنگ بندی کی آڑ میں زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ترکی کی اسپیشل فورسز کا ایک وفد آذربائیجان کے بادروت نامی قصبے میں داخل ہو چکا ہے، جہاں انہوں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے آزادی کا پرچم لہرا دیا۔ آرمینی میڈیا نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ترک جنگجوؤں کا ایک ہی ہدف تھا، جس کا نام بادروت تھا۔ آذربائیجانی فوج نے اسی علاقے پر حملہ کیا اور یہاں پر آذربائیجان کا پرچم لہرا دیا۔
دوستو ترک صدر کی جانب سے آرمینیا کو خبردار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اس جنگ میں ہونے والے نقصان کا ذمہ دار آرمینیا کو ٹھہرایا جائے گا۔ ترکی کے وزیر دفاع نے کہا کہ آرمینیا کی جانب سے کیے جانے والے حملوں میں ہونے والے جانی و مالی نقصان کا ذمہ دار آرمینیا کو ہی ٹھہرانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ آرمینیا کی جانب سے آذربائیجان کے شہر گینجا اور دیگر رہائشی علاقوں پر حملہ کیا گیا۔ آرمینیا کی جانب سے ایسے اقدامات جنگ بندی کی واضح خلاف ورزی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ آرمینیا آذربائیجان کے ساتھ اپنے اس تنازع کو بلا کسی وجہ سے بڑھاوا دینے کی کوشش میں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا کو تاریخ میں انتہا پسند ملک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس نے بین الاقوامی قوانین کے خلاف اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی۔ دوسری جانب آرمینیا نے آذربائیجان پر ترکی کے اثر و رسوخ کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ ماسکو میں روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کے دوران آرمینیا کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا کہ آذربائیجان نے خطے میں ترکی کے اثر و رسوخ کو بڑھاوا دینے اور جنگ میں ترک مسلح جنگجوؤں کو استعمال کر کے آرمینیا کے خلاف کارروائیاں کی ہیں۔ دوستو متنازع نگورنو قراباغ خطے میں جنگ بندی میں ناکامی کے بعد ترکی کے وزیر دفاع نے آذربائیجان کی کھل کر حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آرمینیا سے نگورنو قراباغ سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے یہ بات اپنے روسی ہم منصب سے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران کی۔ ترک عہدیدار نے روسی وزیر خارجہ کو یہ بھی بتایا کہ آرمینیا کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے حملوں میں کمی لائے اور خطے کا امن خطر میں لاتے ہوئے اس متنازع علاقے سے دستبردار ہو جائے۔ نگورنو قراباغ کا علاقہ باضابطہ طور پر ترکی کی اتحادی آذربائیجان کا حصہ ہے، لیکن یہاں آرمینیائی آباد ہیں اور یہ آرمینیا کی حمایت یافتہ حکومت کے زیر کنٹرول ہے۔ آذربائیجان اور آرمینیا فوج کے مابین تازہ جھڑپوں میں سینکڑوں افراد کی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ روسی وزیر خارجہ کی جانب سے ثالثی کی پیشکش کے بعد دونوں سابق سوویت یونین ریاستوں نے گزشتہ جمعے کو ماسکو میں مذاکرات کے لیے ملاقات کی تھی۔ 10 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد دونوں فریقوں نے عارضی طور پر جنگ بندی کی، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی دونوں اطراف سے گولہ باری کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ دوستو صدر آذربائیجان الہام علیوف کا کہنا ہے کہ ترکی دنیا اور خطے میں استحکام کے قیام میں معاونت فراہم کرنے والے ایک کردار کا ملک ہے۔ الہام علیوف نے روسی چینل RBKC کو انٹرویو میں بتایا کہ حالیہ 2 ہفتوں میں ہم نے آرمینیا کے اربوں ڈالر کے اسلحے کو تباہ کر دیا ہے۔ آرمینیا اس حد تک اسلحہ خرید سکتا ہے، یہ انتہائی تشویشناک بات ہے۔ آذری صدر کا کہنا تھا کہ اتنی رقوم آرمینیا کے پاس کہاں سے آتی ہیں؟ اسلحہ انہیں روس بلا اجرت فراہم کر رہا ہے۔ اس ملک کی ترکی سے متصل سرحدوں کی حفاظت کا بیڑا بھی روس نے اپنے کاندھوں پر بٹھا رکھا ہے۔ آرمینی وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ ایک بار انہیں بچانے کے لیے میدان میں کودنے والے روسی صدر کا شکریہ ادا کریں۔ ہم نے قراباغ پر آرمینی قبضے کے خاتمے کے لیے روس کے ساتھ بار بار مذاکرات کیے، تاہم اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ مجھے یقین ہے کہ روس اس ملک کو اس مسئلے کے حل کے لیے آمادہ کر سکتا ہے، جو کہ آرمینیا کے مقبوضہ علاقوں سے انخلا ہمارے شہریوں کے اپنے گھر بار کو لوٹنے اور ایک بار پھر مل جل کر زندگی بسر کرنے کے ماحول کے ساتھ ہی ممکن بن سکتا ہے۔ قراباغ سے متعلق مذاکراتی عمل میں ترکی کو بھی شامل کرنے کی ضرورت پر زور دینے والے علیوف نے بتایا کہ ترکی علاقے اور دنیا میں استحکام کے قیام کا موقع فراہم کرنے والے کردار کا ملک ہے۔ ترک رہنماؤں نے واضح موقف کی بدولت ان جھڑپوں میں کسی تیسرے فریق کی مداخلت کا سدے باب کیا۔ اس بنا پر ترکی جھڑپوں کے خاتمے کے معاملے سمیت تنازعات کے حل میں کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔